ہم حالات کے مارے ہوئے بھی بن سکتے ہیں اور ہم ان کو فتح بھی کر سکتے ہیں۔ ہم چاہیں تو کچھ بھی بن سکتے ہیں۔ ہم اپنی شکست کو فتح میں بدل سکتے ہیں۔ ہم چاہیں تو اپنی کامیابیوں میں لاتعداد محروم اور غریب لوگوں کو شامل کر سکتے ہیں۔ ہم چاہیں تو دوسروں کے لیے ایک بہترین مثال بن سکتے ہیں۔ ہم چاہیں تو جہالت کی تاریکی ختم کر دیں اور علم و دانش کی شمع روشن کر دیں۔ ہم چاہیں تو دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کو فتح کر لیں، کیونکہ وہ جتنا بلند ہو سکتی تھی ہو چکی، لیکن ہمارا جذبہ و ہمت بلند سے بلند ہوتا جا رہا ہے اور اس بلندی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہم چاہیں تو اپنا نام تاریخ کی کتابوں میں سنہری حروف سے لکھوا دیں، لیکن یہ سب کچھ کرنے سے پہلے ہمیں ایک کام کرنا ہوگا۔ اس کام کے بغیر دنیا کا کوئی انسان عظمت اور بلندی حاصل نہیں کر سکا۔ وہ اہم کام یہ ہے کہ ہم اپنی اقدار، رجحانات اور ترجیحات کو جان لیں اور پھر ان میں مناسب تبدیلی کر کے ان اقدار، رجحانات اور ترجیحات کو اس قابل بنا دیں کہ وہ ہمیں ہماری منزل مقصود تک پہنچا دیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق کسی شخص کی کامیابی کا صرف 15% دار و مدار ذہانت، تعلیم و ٹیلنٹ اور قسمت پر ہوتا ہے، جبکہ 50% حصہ اقدار، ترجیحات اور رجحانات کا ہوتا ہے۔ بہترین اقدار کامیابی کا نقطۂ آغاز ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو کسی شخص کے مستقبل کے حالات جاننے ہوں تو اس کی آج کی اقدار جان لیجئے۔ آپ کے سامنے اس کے مستقبل کی تصویر واضح ہو جائے گی۔ آپ یہ جان چکے ہیں کہ کامیابی کے سفر میں سوچنے کا انداز بہت اہمیت رکھتا ہے۔ سوچ آپ کے عمل کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ آپ کا عمل آپ کے رویے کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ کا رویہ آپ کے کردار کا حصہ ہوتا ہے اور آپ کا کردار آپ کی قسمت بناتا ہے۔ لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ آپ کی سوچ، عمل، رویے، عادات اور کردار کے پس پردہ محرکات میں آپ کے رجحانات، ترجیحات اور اقدار سب سے زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ ایسے خیالات جو آپ بار بار سوچتے ہیں آپ کی ناکامی یا کامیابی کے ذمہ دار ہوتے ہیں، لیکن یہ خیالات آپ کچھ مخصوص اقدار کی وجہ سے سوچتے ہیں۔ ہم اپنے جذبات اور احساسات کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی اقدار بدلنا ہوں گی، کیونکہ جب ہم سبب یعنی کاز کو بدلتے ہیں تو نتائج، ایفیکٹ خود بخود بدل جاتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو نظر انداز کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کے لیے قابل احترام نہیں، بلکہ آپ اپنی ذات میں یا اپنی بات میں وہ تبدیلی نہیں لا رہے جو دوسرا دیکھنا اور سننا چاہتا ہے۔ اکثر لوگ اس حقیقت سے ناآشنا ہوتے ہیں کہ وہ صرف ایک مادی جسم ہی کا نام نہیں، بلکہ وہ جسم میں موجود دل کے جذبات اور ذہن کے خیالات کے بھی مالک ہیں۔ تقریباً دنیا کے تمام انسانوں کو ایک جیسا مادی جسم عطا ہوا ہے، لیکن سب کے جذبات، احساسات اور خیالات مختلف ہیں، کیونکہ سب کی اقدار مختلف ہیں۔ بہترین کھلاڑی، کامیاب سیاستداں، سحر البیان خطیب، امیر ترین بزنس مین، اچھا مصنف اور اعلیٰ مقام پر فائز ولی اللہ دراصل تحریک آفریں اور زبردست اقدار کے حامل ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنی اقدار اور ترجیحات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ جن لوگوں کی اقدار واضح ہوتی ہیں، ان کا علم اور عمل برابر ہوتا ہے۔ وہ ہر چیز کے انتخاب میں اپنی اقدار کو سامنے رکھتے ہیں۔ وہ ہر لمحہ اپنی اقدار کے مطابق گزارتے ہیں۔ اقدار کے فرق کی وجہ سے سب کا نقطہ نظر بھی جدا ہوتا ہے۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے دو سوال اٹھتے ہیں، ایک یہ کہ اقدار اور ترجیحات کیا ہوتی ہیں، دوسرا یہ کہ اقدار اور رجحانات ہم میں کیسے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اقدار کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی اولین ترجیح کیا ہے، کس چیز کے بغیر آپ کی زندگی بے معنی ہے، آپ کن احساسات و جذبات کو بہت اہمیت دیتے ہیں، آپ کی تلاش کیا ہے، وہ کون سے نتائج ہیں جنہیں حاصل کر کے آپ کو بہت خوشی ہوگی، آپ کو کیا عزیز ہے، آپ کن چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں اور آپ کے لیے کیا کچھ بہت ضروری ہے۔ زیادہ تر لوگ ان سوالات کا جواب کچھ اس طرح سے دیتے ہیں، میری زندگی میں کامیابی حاصل کرنا بہت ضروری ہے، میں عزت و احترام کو بہت اہمیت دیتا ہوں، میں آزادی سے جینا چاہتا ہوں، دولت کے بغیر میری زندگی کچھ بھی نہیں، میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، میں سکون و آرام کو بہت پسند کرتا ہوں، صحت کے بغیر تمام کامیابیاں بیکار ہیں، میں ایک محفوظ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں جذبے اور مہم جوئی کو بہت اہم سمجھتا ہوں۔ آپ یہ کہیں گے کہ یہ سب کچھ تو ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن تھوڑا سا غور و فکر کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ جذبات ہمیں بہت زیادہ خوشی دیتے ہیں، جبکہ کچھ زیادہ فرحت کا باعث نہیں بنتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام جذبات ہمارے لیے یکساں اہمیت کے حامل
کامل نہیں ہے۔ اب آپ ان احساسات میں سے 3 انتہائی ضروری اور اہم کو منتخب کریں جن کے بغیر آپ کی زندگی بے معنی ہے اور جن کی موجودگی آپ کے لیے لطف کا باعث بن سکتی ہے۔ ان جذبات و احساسات کا انتخاب آپ کی ترجیحات اور اقدار کو واضح کر دے گا، اور یہ اقدار آپ کی کامیابی کے لیے ایک کمپاس کا کام کریں گی۔ سوائے چند لوگوں کے کوئی اور یہ کارنامے انجام نہیں دے سکتا۔ ان میں یہ یقین ہوتا ہے کہ ان کے اندر کوئی ایسی شے موجود ہے جو حالات کو بدل کر رکھ دے گی۔ یہ شے ان کی با کمال اقدار ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے اعلیٰ ترین سے کم کو حاصل کرنے کا سوچا ہے تو آپ لازماً ناکام ہو جائیں گے، اور اگر آپ ایک ایسی کامیابی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں جس کے متعلق آپ نے کبھی سوچا نہیں تو آپ ناکام بھی نہیں ہوں گے، بلکہ آپ ویسے ہی رہیں گے جیسے آج ہیں، کیونکہ آپ نے اس کے متعلق سوچا ہی نہیں۔ وہ چیز جو آپ کے تصور میں نہیں آتی آپ کو کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ آپ اعلیٰ سے کم پر قناعت نہ کریں اور کامیابی کے حصول کے لیے واضح اقدار منتخب کریں۔ انشاءاللہ منزل خود آپ کے قدموں تلے پہنچ جائے گی۔ انسان کا باطن خوبصورت ہو تو اسے باہر بھی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ سقراط۔ زندگی کے ابتدائی دنوں کے واقعات و حالات، بڑوں کی نصیحتیں، ماحول، انسپائریشن، ذہنی کیفیات، حادثات، ناقابل فراموش ایام، دوسروں کی تنقید اور تعریف، دوست احباب، میڈیا، آپ کے خود سے کیے جانے والے سوالات، نظریات اور یقین ہمارے اندر اقدار کو جنم دیتے ہیں۔ ان عناصر کی وجہ سے ہماری ترجیحات بن جاتی ہیں۔ زیادہ تر لوگ راستے کو ترجیح بنا لیتے ہیں اور منزل کو بھول جاتے ہیں۔ سیڑھی کا کام بلندی تک لے جانا ہے، سیڑھی ذریعہ ہے اور بلندی مقصد ہے۔ کئی لوگ دولت کی بہتات کے باوجود سکون اور چین نہیں پاتے۔ اس کی وجہ بھی اقدار کا واضح نہ ہونا ہے، کیونکہ اقدار واضح ہوں تو یہ ہمیں تحریک دیتی ہیں اور ہماری راحت کا باعث بنتی ہیں۔ جن لوگوں کو فیصلہ کرنے میں دشواری ہوتی ہے ان کی اقدار واضح نہیں ہوتی۔ اقدار کے انتخاب کے بعد ہر شے اقدار کے مطابق منتخب کرنی چاہیے۔ ہماری اقدار وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں، لیکن ذہین اور سپر مین وہ ہے جو مناسب تبدیلی کے بعد ان کے مطابق ہی زندگی بسر کرے۔ اقدار کی تبدیلی کے بعد آپ کے احساسات اور رویے بدل جاتے ہیں، اور جب آپ کا باطن بدلتا ہے تو آپ کا ظاہر بھی بدل جاتا ہے۔ جو اپنے اندرونی حالات کو درست رکھتا ہے خدا اس کے ظاہر کو بھی درست کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو لوگ صحت کو اپنی اول ترجیح نہیں سمجھتے وہ سگریٹ پینے اور کھانا کھانے میں بے پرواہی برتنے لگتے ہیں۔ جس شخص کی پہلی ترجیح دوسروں کی مدد کرنا ہے وہ پیسے سے محبت نہیں کرتا۔ وہ شخص جس کی اولین ترجیح اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے وہ ولی اللہ کہلاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ دوسروں کی ترجیحات اور اقدار کو جان کر دوسروں کی اصلیت کو جان سکتے ہیں۔ انسان اپنی وابستگی سے پہچانا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے رجحانات ہوں گے ویسی ہماری رائے ہوگی۔ دوسروں کی اقدار جان کر آپ ان سے ایک مضبوط تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور ان سے مدد حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے والدین کی اقدار کا احترام کریں گے تو وہ آپ سے خوش ہوں گے۔ استاد کی اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے آپ استاد کی داد اور شاباش کے مستحق ٹھہریں گے۔ کسی کو نوکری دینے سے پہلے اس سے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کے لیے سب سے اہم بات کیا ہے، یا وہ کس قدر کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اس سوال کے جواب سے آپ ملازمت کے امیدوار کی شخصیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ اس طاقت کو جان چکے ہیں جو آپ کی سوچ، جذبات اور احساسات پر حاوی ہے۔ اس لیے اب آپ کامیابی کا سفر شروع کرنے کا انتظار نہ کریں اور فوراً اپنی 5 واضح اقدار اور ترجیحات تحریر کریں۔ یہ بھی لکھیں کہ آپ کن جذبات سے بچنا چاہتے ہیں، مثلاً رد کیا جانا، غصہ، تنہائی، ڈپریشن، ناکامی، تذلیل، احساس گناہ وغیرہ۔ اس طرح آپ اپنی کامیابی کا روڈ میپ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور آپ کو اپنی کامیابی کا واضح جواز پتہ لگ جائے گا۔ آپ کا ہر عمل آپ کی اقدار کے تابع ہوگا۔ آپ کی سوچ آپ کی ترجیحات کے مرہون منت ہوں گی اور آپ تمام حالات اور معاملات کو اپنے قابو میں کر کے ایک شاندار مستقبل کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ جب تک کوئی شخص اپنی اقدار کے مطابق جینے کا فیصلہ نہ کرے وہ کامیابی اور کامرانی حاصل نہیں کر سکتا۔ محترمہ فاطمہ جناح۔ یہ اقتباس قاسم علی شاہ صاحب کی کتاب کامیابی کا پیغام سے لیا گیا ہے۔